السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر آسما کیانی ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ یعنی ماہر امراض نفسیات ہوں. اس شعبے میں نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے FCPS کی تعلیم حاصل کی ہے. آج ہم جس ذہنی بیماری کے بارے میں یا نفسیاتی مسئلے کے بارے میں بات کریں گے اسے ہماری زبان میں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وہموں اور وسوسوں کی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو مخصوص قسم کے خیالات یا وسوسے بار بار آتے ہیں. ان وسوسوں کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، جیسے کہ صفائی کے حوالے سے خیالات آنا، گندگی کے حوالے سے خیالات آنا، جنسی خیالات آنا، چیزیں لاک کی ہیں یا نہیں کی اس حوالے سے خیالات آنا، چیزیں ترتیب میں ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے خیالات آنا، یا یہ خیالات آنا کہ ہم غصے میں آ کے کسی کو کچھ اٹھا کے مار دیں گے یا ہم خود کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے کوئی چیز اٹھا کے، یعنی فوبک خیالات آنا. اس کے علاوہ مذہبی خیالات یا مذہب کے خلاف خیالات کا بار بار آنا. یہ خیالات جو عموماً مریض کو آتے ہیں یہ مریض کی روکنے کی سکت سے باہر ہوتے ہیں. دن کے بڑے حصے میں یہ خیالات بار بار آتے ہیں اور جب یہ خیالات بار بار آتے ہیں، یہ سوچیں بار بار آتی ہیں تو مریض ایک بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ پاگل پن کا شکار تو نہیں ہو گیا، یا خدا نخواستہ اگر مذہب کے خلاف خیالات آئیں تو مریض کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مذہب سے مطلب دور ہو گیا ہے یا کوئی شیطان اس پہ حاوی ہو گیا ہے. یا گندگی کے خیالات جیسے آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ شاید واقعی کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور وہ صفائیوں میں مبتلا رہنے لگ جاتا ہے. یہ خیالات انتہائی بے چینی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مریض ان خیالات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے چینی اور پریشانی سے بچنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ان عمل کو کرنے سے، ان عوامل کو کرنے سے اس کی بے چینی میں کمی آتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے خیالات تھے یا وسوسے تھے ان سے جان چھڑوانے کا صرف یہ واحد طریقہ ہے کہ وہ کچھ عمل کرے اور اس بے چینی سے وہ بچ سکے. اب مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو گندگی کے خیالات بار بار آتے ہیں کہ یہاں پر گند لگا ہوا ہے یا یہ جگہ گندی ہو گئی ہے کسی کے بیٹھنے سے یا میرے ہاتھ گندے ہیں، تو مریض جو کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر مریض اپنے ہاتھوں کو یا تو بہت زیادہ دھونے لگ جاتا ہے یا بہت زیادہ دورانیے کے لیے دھونے لگ جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح نہانے کا دورانیہ بڑھا لیتا ہے، کپڑے زیادہ تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے، گھر کی چیزوں کو دھونا شروع کر دیتا ہے. اور ایسا عموماً یہ نہیں کہ کبھی کبھار ہو تو تب ہم اس کو آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہیں گے. اس کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمل تقریباً مریض کے ساتھ روزانہ کچھ گھنٹے تک جاری رہے، مریض اس میں بے چین رہے، مریض اس کے ساتھ مصروف رہے اسی عمل کے ساتھ، یعنی خیالات آنا اور پھر بار بار انہی عوامل کو دہرانا، اور پھر مریض مستقل طور پر اس عمل میں یا اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے اور وہ کیفیت پھر کچھ عرصے تک چلتی رہے اور اس چیز کی وجہ سے اس کے روزمرہ کے کام متاثر ہونا شروع ہو جائیں، اس کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک اسی طرح اگر مذہب کے خلاف خیالات آتے ہیں تو اکثر لوگ کچھ مخصوص قسم کی دعائیں زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، عبادات زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا اگر مریضوں کو اس طرح کے خیالات آئیں کہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کچن میں جا کے کوئی چیز اٹھا کے کسی کو مار دیں گے، تو وہ پھر ایسی جگہوں پہ جانے سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں پر اس قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کی کچھ وجوہات بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیاتی عملیات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری موروثی طور پر انسان میں آ سکتی ہے، یعنی خاندان میں کسی بھی شخص کو ایسی بیماری ہونا، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہونا، یا کوئی بھی الگ طرح کی مختلف طرح کی انزائٹی ڈس آرڈر ہونا، یعنی بے چینی کی بیماری ہونا، تو اس صورت میں اس بات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بیماری آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے جینیٹک میک اپس ہوتے ہیں جن میں یہ بیماری آ سکتی ہے. پھر بچوں میں بچپن میں اگر کوئی ٹک ڈس آرڈر یعنی غیر معمولی حرکات کی بیماری ہو
یا اگر انہیں بچپن میں مخصوص قسم کی دل کی اور گلا خراب ہونے کی ٹونسلز کی بیماری ہوتی ہے جسے ہم رومیٹک فیور کہتے ہیں، اگر وہ رہی ہو، یا مخصوص قسم کی حرکات کی بیماری سیڈنم کوریا رہا ہو، یا بچپن میں انہیں ایک اور مخصوص قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں ہمارا آٹو ایمیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اگر وہ بیماری بچپن میں رہی ہو تو ایسے لوگوں کو آگے چل کے بڑے ہو کر یا بچپن سے ہی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ میں کچھ کیمیائی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو اگر جن کا لیول اگر ڈسٹرب ہو جائے، یا دماغ میں ایسے کچھ سرکٹس ہوتے ہیں اگر وہ غیر معمولی طور پر ایکٹیو ہو جائیں یا ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں بے ترتیبی پیدا ہو جائے تو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شخصیتاً شروع سے پرفیکشنزم کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، شروع سے انتہائی صفائی پسند، چیزوں کو ترتیب میں رکھنا، اور پھر ایک وقت آنے کے بعد یہ چیز ان کی بیماری کی کیفیت اپنا لیتی ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگوں میں یہ بیماری دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کسی اور طرح کی انزائٹی ڈس آرڈر ہے تو اس کے ساتھ بھی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہو سکتا ہے۔ سائیکوسس کی بیماری کے ساتھ بھی کچھ لوگوں میں، کچھ 15 سے 20% لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری ان کی بیماری کی ڈیوریشن میں کسی نہ کسی وقت میں آ سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کے اگر آپ کو ایسی علامات محسوس ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسی علامات محسوس ہوتی ہیں اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ روٹین سے زیادہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، یا آپ کے کام کرنے کی صلاحیت ان سوچوں اور وسوسوں کی وجہ سے بہت سست روی کا شکار ہو گئی ہے، یا آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو ایسا بتاتے ہیں کہ آپ وہم بہت زیادہ کرنے لگے ہیں اور آپ کو خود بھی یہ محسوس ہونے لگے، تو سب سے پہلے آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر اپنا مکمل معائنہ کروائیں۔ اس میں آپ کا ڈیٹیل میں ہم مینٹل سٹیٹ کریں گے اور اس میں ہم پھر بیماری کی تشخیص کریں گے، پھر ہم اس بیماری کی ٹائپ دیکھیں گے کہ آیا یہ صرف خیالات تک محدود ہے یا اس میں عمل بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس کا ہم علاج شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی درجہ بندی کرتے ہیں کہ آیا یہ بیماری معمولی نوعیت کی ہے، درمیانے نوعیت کی ہے یا انتہائی نوعیت کی ہے۔ معمولی نوعیت کی بیماری کا علاج عموماً کاؤنسلنگ سے، ایک اچھی انفارمیشن کیئر یعنی بیماری کے بارے میں تفصیلات بتانے سے، کچھ کیئر بتانے سے، اور ایک خاص طرح کی تھراپی ہوتی ہے جسے ہم ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن تھراپی کہتے ہیں۔ اس میں ہم مریض سے اس کی اپنی سوچوں سے اس کا سامنا کرواتے ہیں اور پھر اس سامنا کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے چینی کی کیفیت سے نکلنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مریض کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریض نے کس طرح سے ان سوچوں سے بچنے کے لیے مخصوص عمل کا طریقہ کار نہیں اپنانا اور اس طریقہ کار کو روکنا ہے، کیونکہ عمل کرنے سے یہ بیماری مزید پکی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کی جاتی ہے۔ اگر مریض کو شروع کے درجات میں، شروع کے مرحلے میں ان چیزوں سے بہتری آنا شروع ہو جائے تو دواؤں کی ضرورت نہیں پیش آتی، لیکن اگر مریض درمیانی سطح پہ موجود ہو، یعنی اس کی بیماری کی جو لیول ہے وہ درمیانی ہو، یا اس کو شروع کی جو چیزیں ہیں انفارمیشن کیئر اور ایکسپوجر رسپانس پریونشن تھراپی ہے، اگر اس سے فرق نہ پڑے تو پھر ہم دواؤں کا استعمال شروع کراتے ہیں، اور دواؤں کے استعمال میں ہم کچھ اینٹی انزائٹی میڈیکیشن سٹارٹ کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مریض میں کیا رسپانس ہے۔ اگر دواؤں سے بھی فرق نہ پڑ رہا ہو تو پھر ہم دواؤں کے ساتھ ساتھ سی بی ٹی اور ایکسپوجر رسپانس پریونشن تھراپی ان سب کا کمبینیشن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر مزید بھی فرق نہ پڑے تو ہم دوا میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں یا دوا میں مزید کچھ دوا ایڈ کر کے مریض کا علاج کرتے ہیں۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ پاگل ہیں، یا انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ انہیں جو خیالات آ رہے ہیں ان خیالات کا کوئی نہ کوئی تعلق ان کے عمل سے ہو سکتا ہے، تو وہ لوگوں کے بیچ میں جانا بند کر دیتے ہیں، یعنی سوشل وڈرال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک لو سیلف اسٹیم یعنی ان میں جو کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت ان کی متاثر ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے اس صفائی کرنے کے عوامل میں شامل کر لیتے ہیں یا چیزوں کو ترتیب دینے کے عوامل میں شامل کر لیتے ہیں،
اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس بیماری کو قابو کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں پھر ہم فیملی تھیراپی کو بھی ایڈ کرتے ہیں, خاندان کے افراد کو بھی, ان کی بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں اور ان کی بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ اس بیماری کو قابو کرنے میں ان کا کیا رول ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی علامات محسوس ہوں تو آپ اپنے باقی طریقہ علاج جو بھی جاری رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سائیکیٹرسٹ سے اپنا معائنہ کروائیں اور بر وقت اس بیماری کا علاج شروع کروائیں, کیونکہ جتنا جلدی اس بیماری کا علاج سٹارٹ ہو جائے اتنا جلدی اس کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی, جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, کہ اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کو بھی توجہ دیں اور خوش رہیں, صحت مند رہیں.